نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخوں سے تعلق اور میل جول رکھنا کیسا ہے از احادیث مبارکہ۔ اس سلسلے میں آج اس کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کونین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ کنز العمال شریف میں 11ویں جلد میں حدیث کا نمبر ہے 32,484۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنا، اکرموا عزت کرنا فرمایا سرکار علیہ السلام نے۔ اصحابی کن کی عزت کرنی ہے؟ فرمایا جو میرے صحابہ ہیں ان کی عزت تم پہ فرض ہے، ان کی عزت کرنا تمہارے اوپر کیا کیا میں نے؟ لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو زمانہ ہے مراد ہیں تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ، فرمایا ان کا بھی ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین کے بعد والا گروہ، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین یا جتنے بھی نیک قسم کے لوگ، بزرگان دین، حقیقی اولیاء،
ان کا بھی ادب و احترام کرنا، ان کا بھی کیا کرتے رہنا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس دنیا میں جھوٹ جو ہے یہ کثرت سے بولا جائے گا۔ فرمایا زمانے میں ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہو مسلمان اور بزدل ہو جائے۔ ہو کون؟ اور کیا ہو جائے؟ فرمایا میں مان لوں گا کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے، مسلمان بزدل۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ہو مسلمان اور وہ بخیل ہو جائے، اللہ نے مال دیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، گھر والوں پہ بھی شریعت کی روشنی میں خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا۔ فرمایا یہ بات بھی میں مان لوں گا کہ مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ غور کرو حدیث کا اسلوب کیسا رکھا ہے، حالانکہ یہ دونوں اشد ترین جرموں میں اور گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بزدل ہو، یہ ماننے والی بات، مسلمان بخیل ہو جائے، فرمایا یہ بھی بات، اور فرمایا میں بھی مان لیتا ہوں کہ مسلمان ہو اور بزدل ہو جائے ممکن ہے، مسلمان ہو بخیل ہو جائے ممکن ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہو مسلمان اور جھوٹ بولے، فرمایا میں اس کو نہیں مانتا۔ کتنی بڑی بات ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ احادیث مبارکہ نصاب ہیں مسلمانوں کا، کافروں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ کافر پہلے کلمہ پڑھے، جب کلمہ پڑھ لے گا وہ بھی ہمارے جیسا مسلمان ہے، اب اس کے لیے یہ ساری تبلیغ ہو جائیں گی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، ایک طرف فرمایا کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے میں نہیں مانتا، کیونکہ مسلم جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ مسلم ہوں۔ اور ادھر ایک نشانی عطا فرمائی جا رہی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ امت پہ ایک زمانہ اور ایک دور اور ایک وقت آنے والا ہے، سرکار نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ اس حدیث میں فرمایا مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا، بولتا نہیں، مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک زمانہ مسلمانوں پہ آئے گا کہ کوئی مسلمان بھی اس کی پرواہ، جھوٹ در جھوٹ جتنا مرضی جھوٹ بول لے، اس کو پرواہ تک نہیں ہوگی کہ میں نے کوئی گناہ عظیم، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اشد ترین کبیرہ گناہ۔ اور سرکار علیہ السلام نے پھر اس زمانے کی نشانی بھی عطا فرمائی کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو اس وقت نشانی کیا ہوگی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے جو ہے نا، بندے قسم اور حلف اٹھانے کے لیے خود تیار ہو جائیں گے، تمہیں کہنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اس وقت فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، یہ نشانی دی ہے۔ اور اگر آج آپ عدالتوں کو دیکھیں، کچہریوں کو دیکھیں، عدالت اور یہ ساری باتیں وہاں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ فرمایا یہ جھوٹ کب عام ہوگا؟ جب بندہ تمہارے تقاضے سے پہلے ہی قسم اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہے، تمہیں ضرورت نہیں کہ اس کی منت کرو، اس کی سماجت کرو، یار میرے اوپر یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، آپ دیکھ رہے تھے لہذا آپ قسم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرمایا ایسے حالات اس وقت نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت قسم اٹھانے کا اگر میں مفہوم اپنے زمانے کے اعتبار سے حدیث کارج کروں تو قسم اٹھانے کے لیے ایک شعبہ تیار ہوگا، ایک گروہ ہوگا جن کا کام ہی یہی ہوگا کہ پیسے 100 روپیہ لو، جتنی مرضی قسم اٹھوا لو، 200 روپیہ دے دو اور جتنی مرضی، پتہ بھی نہیں ہے کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، کیونکہ موقع پہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب بندہ ہے مانا والے کا، قسم اٹھانے والا بندہ ہے عبداللہ پور کا، اور ان کی پہلی ملاقات وہاں کچہریوں میں ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کتنی قسمیں اٹھوانی ہیں، ہر قسم پہ 100 روپیہ۔ یہ عدالتوں میں نہیں ہو رہا، ہر قسم پہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، اور جیسا کیس
اس کی نوعیت ویسی قسم کی وہ اجرت مانگ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو کام اس وقت تصور میں نہیں تھا، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری حدیث میں نے کیا آپ کو عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بزدل ہو جائے مان لوں گا، مسلمان ہو بخیل ہو جائے فرمایا یہ بھی ممکن ہے، لیکن فرمایا ہو مسلمان اور جھوٹ بولے فرمایا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس امت پہ زمانہ آنے والا ہے، جس حدیث پہ ہم درس کر رہے ہیں، اس امت پہ ایک دور اور زمانہ آنے والا ہے، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اور اس کی نشانی کیا دی کہ جہاں قسم اٹھانے کی ضرورت اور حاجت ہوگی وہاں تمہیں بندے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بندے پہلے سے موجود کھڑے ہوں گے۔ اتنے پیسے تو ہم قسم دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اتنے پیسے تو ہم قسم دینے کے لیے۔ اب ذرا دونوں حدیثوں کو ملا کے ایک عقیدے کی بات آ گئی۔ سرکار کا زمانہ وہ مقدس زمانہ ہے جس میں فرمایا کہ ہو مسلمان اور جھوٹ بولے ہم اس بات کو مانتے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا وہ جھوٹ، اگر کسی میں جرت ہے تو کسی صحابی سے جھوٹ ثابت کر کے دکھائے۔ آپ کے زمانے کا ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو آپ کے ظاہری زمانے میں مسلمان ہوا وہی تو صحابی رسول ہے، جن کے بارے میں فرمایا اکرم و صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا، میرے صحابہ کا ادب و احترام کرتے رہنا۔ اس حدیث کا پہلا جملہ یہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جھوٹ کا مسلمان سے صدور دور تک اس کا کوئی نام و نشان ہی، بعد میں ہونا ضرور تھا، بعد میں یہ کام ہونا کہ ہوں گے مسلمان لیکن جھوٹ بولیں گے، ہوں گے مسلمان لیکن، یہ بات آپ کے ظاہری زمانے میں نظر بعد میں ہونا تھا، بعد میں۔ آپ بتائیں ذرا انصاف کر کے اس حدیث کی روشنی میں، ایک کام آج نہ ہو کئی سو سال کے بعد اس نے ہونا ہو، اس کام کو آج کی طرف نسبت کریں تو اس علم کو آج اگر کوئی بتا دے تو اس علم کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ غیب ہی ہے نا۔ ایک دیوار کے پیچھے چیز ہے تو آپ کہیں غیب۔ ایک کام سینکڑوں نہیں کئی سینکڑے سال بیت گئے، اس کے بعد آیا، شاید 100 سال پیچھے آپ جائیں تو عدالتوں میں یوں قسمیں اٹھانے والوں کا گروہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرکار نے آج سے 1436 سال اور تقریباً 1.25 ماہ تو سرکار علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کی ہوئے گزر چکے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو آپ ہجرت سے ہی لے لیں اس حدیث کو کہ اس وقت فرمایا ہو، غور کرو کتنا 1450 سال کے قریب ایک بات کی پہلے خبر دینا اور وہ بعد میں ہو، یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اس کو کس چیز کی خبر کہا جائے گا؟ اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اب کہیں نام و نشان نہیں ہے، اب جھوٹ کا کہیں نام ہو، کس سے؟ مسلمان سے۔ کافر تو اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے نا، مسلمان سے اب جھوٹ کا صدور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، ہمیں کہیں۔ ہاں فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ آ رہا ہے، انہی مسلمانوں پہ کیا آ رہا ہے؟ زمانہ آ رہا ہے، ہوں گے مسلمان لیکن بغیر کسی پرواہ کے جھوٹ بولتے ہی جائیں گے، جھوٹ بولتے ہی جائیں گے۔ آج آپ اس کا اندازہ لگا لیں، چلو عقیدہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا نبی کئی سو سال بعد میں کوئی کام ہونے والا ہو اس کو نگاہ نبوت سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نے بیان کیا، یہ کسی امام کا قول نہیں، یہ کسی محدث کا تفسیری جملہ یا محدثانہ طرز کا جملہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ صرف اتنا کیا ہم نے، وہاں عربی میں ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، بس جرم ہمارا اتنا ہے۔ کلام سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہے، فرمایا آج کہیں جھوٹ کا نام و نشان نہیں میری مسلم امت میں، جتنے مسلمان ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ آنے والا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ تمہیں قسم جھوٹی لینے کے لیے بندے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ بندے پہلے سے کھڑے ہوں گے، اتنے پیسے دو اور قسم اٹھوا لو۔
اتنے پیسے دو اور میں پوچھتا ہوں فاروق اعظم کے زمانے میں عدالت میں ایسا گروہ نظر آتا تھا؟ وہاں تو جھوٹی قسم اٹھانے والے کب نظر آئیں گے؟ ان کے ہاں تو جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا وہ اپنی عدالت سے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے، تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے، تو گواہی کے۔ ان کی عدالت اتنی پکیزہ ہوتی تھی، خلفائے راشدین کی عدالت اتنا ستھری اور صاف ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چل جاتا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، اس کو کہتا ہے اس بندے کو باہر نکال دیا تھا، یہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ گواہی دینے کے انہیں علم ہو جاتا۔ پوری داڑھی تو دور کی بات ہے، قبلہ یہ حصہ نظر آ رہا میرا، یہ والا، یہ حصہ۔ ایک خلیفہ راشد کی عدالت میں ایک شخص آیا جس نے صرف اس حصے کو لیا ہوا تھا، باقی داڑھی پوری ہے۔ فرمایا اس فاسق کو لے آئے ہو، یہ مجھے گواہی دے گا جس نے داڑھی کا صرف اتنا حصہ لیا ہوا تھا۔ فرمایا اس کی داڑھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، اس کی گواہی شریعت میں قابل ہے، کیونکہ داڑھی کا اتنا۔ تو جس نے ساری کا صفایا کرایا ہوا ہے، آج تو وہ بھی عاشق رسول ہے نا۔ غور کرنے والی باتیں ہیں یہ، ایک امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی ہر حدیث بہت بڑی نصیحت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اب جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہوں گے مسلمان، جھوٹ اتنا عام ہوگا کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے بندے کو تلاش کرنے کی ضرورت، وہ وہیں کھڑے ہوں گے، پیسے دو قسم لے لو۔ عدالتوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ اس زمانے میں، بلکہ آج سے 100 سال پیچھے بھی نہیں نظر آتا، مسلمانوں میں 100 سال پیچھے بھی، یہ اب کی پیداوار ہے۔ تو ماننا پڑے گا جو کام 1400 سال بعد میں ہونا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے اس کو 1400 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا، تبھی تو فرمایا کہ ابھی یہ حالت نہیں، لیکن امت میں ہونے والی ضرور ہے، لیکن امت میں یہ حالت ہونے والی، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ آج کس قدر عام ہے، چند مثالیں تاکہ حدیث جس طرف آئے بندہ اس کو بیان تو کرے نا۔ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا آج ہم اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ باپ گھر موجود ہے، باپ گھر میں مثالیں وہ دوں گا جو باقی مثالوں سے اصلاح زیادہ کریں۔ باہر کوئی بندہ آیا، باہر کون ہے؟ پتہ چل گیا فلاں آیا ہوا ہے اور اس کا فلاں کام ہے اور اس کا فلاں مجھ سے، اپنے بیٹے یا بیٹی یا بیوی کو کہے گا جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اندازہ لگا جھوٹ کتنا عام ہوا، جس کے بارے میں حدیث ابھی عرض کی ابتدا میں فرمایا ہو مسلمان اور جھوٹ بولے، سرکار نے فرمایا میں نہیں مانتا کہ مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور ادھر حالت کیا ہے؟ ایک بندہ آیا، بیوی کو کہا گیا، بیٹی کو کہا گیا، بہن کو کہا گیا، اولاد میں کسی کو کہا گیا کہ کہہ دو ابا جی گھر میں موجود ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس اولاد کی تربیت، میری اولاد کی تربیت جو گھریلو معاملات تک محدود ہے، وہ آپ نے کرنی ہے یا میں نے خود کرنی ہے؟ بولو تو صحیح نہیں یار، کیونکہ آپ کے گھر میرا داخلہ شرن درست نہیں ہے، جہاں آپ کی ساری فیملی رہتی ہے۔ میرے گھر آپ کا داخلہ شرن درست نہیں ہے، جہاں میری ساری کیا رہتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ محرم تو چلو چلا جائے، باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، نانا ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے۔ اب ہم جب جا ہی نہیں سکتے تو کسی کی فیملی کے اندر جو اصلاح ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ اس فیملی اور گھر کا سربراہ ہی کرے گا نا۔ اب سربراہ ہی ایسی اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو ایسا ادب سکھا رہا ہے، ابھی وہ 5-6 سال کا بچہ ہے جس کو جو آج سکھا دیا جائے گا وہ پوری زندگی اس پہ عمل رکھے گا، اس کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے۔ خود تو ظالم نے بولنا ہی تھا، اولاد کو بھی جھوٹ کی تربیت دی جا رہی۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ سیٹھ صاحب اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں، فیکٹری میں، مل میں، کارخانے میں، اور فون آ گیا کسی ایسی پارٹی کا جن کو آج ہی وعدہ ہے پیسے دینے کا۔ یہ بھائی میں وہ مثالیں رکھ رہا ہوں جو زمانے میں ہو رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہیں۔ اب اس نے دیکھا نا نمبر ٹھیک ہے، اپنے ملازم کو کہنا اٹھا بھائی،
کیا کہنا ہے جی سیٹھ صاحب؟ اس کو کہو سیٹھ صاحب دکان پہ ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ سیٹھ صاحب ملازم بھی مسلمان نہیں رہے نا، مسلمان ہوتا تو وہ کہتا روزی تیرے پاس نہیں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ روزی تو اللہ نے دینی ہے نا، میں اپنی روزی کیوں حرام کروں؟ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ کیوں ڈالوں؟ کامل مسلمان ہی نہیں رہے، کامل فاسق و فاجرین کا دور ہے۔ اب وہ بھی چپ کر کے اور خوش ہو کے ایک جھوٹ بولنا پڑا، اس کا ذہن یہ ہے چلو مالک میرا تو خوش ہو گیا، چلو سیٹھ تو خوش ہو گیا۔ تو نے کبھی اندازہ نہیں لگایا اس سیٹھ کو خوش کیا ہے اور اللہ عز و جل کو ناراض کر دیا؟ کبھی تو نے سوچا نہیں؟ اولاد جو نابالغ ہے تو چلو انہیں علم نہیں ہے، جو بالغ ہیں وہ والدین کو کہہ سکتے ہیں ابا جی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، خود جا کے کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ فرض ہے اولاد پہ والد کو یہ جواب دینا۔ آپ کہیں گے جی والد کے سامنے بولنا ہے، سرکار نے حکم دیا ہے جب وہ شریعت کو توڑے اس کے سامنے بول لیا کر، کہہ دیا کر میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ سامنے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں غلط کام مارنے یا گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ انہی دو مثالوں سے کس قدر جھوٹ عام ہے۔ اور ادھر حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ہو مسلمان اور جھوٹ بولے، فرمایا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ سرکار کے جملے ہیں، یہ سرکار مدینہ کے کیا ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب بندہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کدھر جائے؟ جب والد ہی اولاد کو جھوٹ کی تربیت دے رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں ملنا تھا نا، اس کا ایک حل اسلام نے دیا ہے۔ سورہ نور ہے 18واں پارہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کوئی فلاں بندہ میں اس کو ملنا نہیں چاہتا، اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے، اس کی دستک کا جواب ہی نہ دیں، اس کی دستک کا آپ وہ خود بخود چلا جائے گا۔ یہ آپ کو گناہ نہیں ہے، یہ آپ کو گناہ 18ویں پارے میں مالک کریم نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے سورہ نور میں، 3 مرتبہ دستک دینا، اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی وجہ سے تمہیں نہ ملنا چاہتا ہو، اگر وہ کسی وجہ سے تم سے ملاقات، تو دستک دینے والے کو پابند کیا، فرمایا بخوشی رضا لوٹ جانا، بخوشی رضا لوٹ جانا۔ تو جھوٹ کا دروازہ ضرور کھولنا ہے، اس کو جواب ہی نہ دو اس کو، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ اسلام کا مسئلہ جو ہے، ہمیں تو ہر وہ کام سمجھ آتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کے کیا ہو۔ ہر بندے کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے گھر میں، ضروری تو نہیں میں ایک بندے کو ملنے گیا وہ اس حالت میں ہو کہ مجھے مل سکے۔ اسلام نے اس کی بھی رعایت رکھی اور جانے والے کو پابند کیا، ناراض نہیں ہونا، بخوشی رضا لوٹ جانا۔ اسی میں دونوں کے حق میں بہتری ہوگی، اسی میں دونوں کے حق میں کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی۔ آپ اس کا فون ہی نہ اٹھائیں، ضرور جھوٹ بلوانا ہے، اس کا فون ہی اٹھانا ہے تو کہہ دے بھائی آج کسی وجہ سے پیسے نہیں ہو سکتے، جس دن امید نظر آتی ہے اس کو وہی تاریخ بتا دے، زیادہ سے زیادہ لڑ پڑے گا، لڑنے دو۔ اور بندوں کے لڑنے، پارٹیوں کے خراب نہ ہونے کا تمہیں لحاظ ہے کہ آج کا وعدہ تھا نہ دیا، ممکن ہے کل کو سودا ہی نہ بھیجے، ممکن ہے کل کو سامان ہی نہ دے، تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ ہے۔ کچھ شرم کرو، احکم الحاکمین ناراض ہو رہا ہے، رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تمہیں حیا ہی نہیں ہے۔ کچھ تو بندے کو سوچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے، لیکن اپنے کاروبار پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ کیوں آنے دیں؟ کاروبار بھی تو مالک نہیں عطا فرمایا نا، اگر اس کی رضا کو چاہتے ہوئے کریں گے تو وہ اس میں برکت بھی عطا فرما دے گا۔ جب روزی ہی جھوٹ کما کے ہم نے جھوٹ بول بول کے کمانی ہے، بتائیں اس میں برکت کتنی رہے گی؟ کئی ہزار روپیہ ماہانہ لوگوں کی آمد ہے، لیکن یقین جانے جب بھی آئیں گے کسی پیر صاحب کے پاس، کسی ایسے کے پاس، روتے ہوئے آئیں گے، خدارا ہمیں کوئی نقش دے دیں، برکت نہیں، خدارا ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں۔ یہ ایک نقش نہیں، کھربوں نقش اپنی دکان اور فیکٹری میں جا کے لٹکا دے، سن اسلام کا مسلمہ اصول، اور جب تک تو اسلام کے اصولوں کے تحت روزی نہیں کمائے گا، کھربوں نقش بھی لٹکا دے، ان نقشوں کا درجہ مستحب کے درجے میں ہے، اور جس انداز کو تو نے اپنایا وہ حرام کا درجہ ہے۔ ایک مستحب تیرے حرام کا تقابل کس طرح کر سکتا ہے؟
خدا کا نام لے، ان نقشوں کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان نقشوں اور تویزوں کی طرف تجھے جانے کی عام حالت میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق اپنی معیشت کو چلا، مالک تیرے 20,000 میں تیرے گھر کو چلا دے گا، کیونکہ گنتی سے گھر نہیں چلتے قبلہ، برکت سے گھر چلتے ہیں۔ اتنی ہے تو چلیں گے، اتنی ہے تو نہیں، ان سے نہیں چلتے گھر۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو یہ جو بیچارے اس زمانے کے مفلوج الحال، اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت کے مالک اور زمانے والوں کے ہاں مفلوج الحال، اور جن کا مہنگائی سے دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو مہنگائی کی کوئی ہوا ہی نہیں لگتی، وہ صرف ہمارے لیے ہوتی ہے۔ جن مفلوج الحالوں کی میں بات کرنے چلا ہوں، ان کو کوئی زمانے کی ہوا لگی ہے، فلاں فلاں چیز مہنگی ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے، اس مفلوج الحال کے لیے نہیں ہے۔ فلاں فلاں بچے کی فلاں جگہ اتنی فیس ہے، فلاں جگہ اتنی فیس ہے، وہ تو ہمارے اپنے لیے، اس مفلوج الحال عند اللہ جس کی عظیم عزت ہے، اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہوگا 5,000 پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا، کوئی بیٹھا ہوگا 8,000 پہ قرآن۔ یہ مدرسین ائمہ اور خطبات کی میں نے بات کی ہے۔ خدا را کچھ سوچا جائے، کچھ اندازہ لگائیں، آپ کے ایک ایک بچے کا خرچہ 10-10 ہزار روپیہ ہو، تب بھی آپ کہیں گزارا نہیں ہے، اور اس کو مہینے بعد آپ 10,000 پکڑا دیں، آپ کہیں اس کا پورا گھر چل رہا ہے۔ وہ صرف اللہ کی رضا کو دیکھ کے بیٹھے تو ضرور ہیں۔ ہمارے زمانے میں جتنا ظلم ائمہ مدرسین سے مراد میں نے جامعات میں پڑھانے والے لیے ہیں، ائمہ مدرسین خطباء کے ساتھ جتنا زیادتیاں، جتنا ظلم ہو رہا ہے، شاید 1400 سال کی تاریخ نے ایسا ظلم معیشت کی دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی مین وجہ ہے حکومت وقت کی زیادتیاں، حکومت وقت کا ظلم، کیونکہ ائمہ خطباء مدرسین یہ تمام ادارے چلانا اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے دین کے تمام جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے، یہ اسلامی حکومت کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اسلامی حکومت تو ایسی ہے، آج جو اس شعبے میں بیٹھے ہیں ان کے ہاں تو ہے ہی دہشت گرد، جن کے بارے میں پتا ہے کہ فلاں مذہب والے مسلک والے دہشت گرد ہیں، وہ تو ان کے اپنے ہیں۔ اب جو نہیں کرتے ان پہ ان کی باتیں ان پہ ڈال دینی ہے۔ غلطی اس غیرت کی ہے، اور انہوں نے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں جو 1400 سال سے پرامن چلے آ رہے ہیں، آج تک انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام جس سے فتنہ اور فساد اٹھا ہو کبھی نہ کیا، نہ کبھی انشاءاللہ ہمارے مسلک میں آئے گا۔ اگر یہ ساری غلطیاں ادھر کی ڈالنی ہیں، ہمارے اوپر ڈالنی ہے، کیونکہ ان کو تو خود سب کچھ دیتے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ بدماشوں کچھ حیا کرو، کچھ غور کرو، ایک جانب ان کو سمجھانے کے لیے، دوسری جانب آپ کو جو جملہ میں بول رہا تھا، ہمارے پیر و مرشد بھی یہ مثال اکثر دیا کرتے ہیں، ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، فرما دیکھو ان بیچاروں کو کیا ملتا ہے، ان بیچاروں کو حلال و حرام کی مثال، برکت کی مثال سمجھاتے ہوئے میں نے خود سنا آپ سے، فرما ان بیچاروں کو کیا ملتا ہے، اندازہ تو لگاؤ، کوئی 5 پہ بیٹھا ہے، کوئی 10 پہ بیٹھا ہے، کوئی 12 پہ بیٹھا ہے، کوئی 15 پہ بیٹھا ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کبھی کسی کو محسوس ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں بھی یار مہنگائی ہے، ہمارے گھر میں بھی کیا ہے، اس کے ہیں تھوڑے، گنتی گھروں کو نہیں چلاتی، ہیں جو حق حلال کے، اللہ نے انہی میں برکت عطا فرما دی ہے، اللہ کریم نے انہی میں کیا کر دی ہے، ایک وقت کے ولی کامل کے جملے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے جی ان کے مرید تھے اس لیے بات کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق ہے وہ دیکھ لیں، ہمارے ساتھ ہی وہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے ایک بچے کا جن پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا ان کا پورا گھر چلتا جا رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی فیکٹریاں، کاروبار، دکانیں، فلاں 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 کام نقشوں اور تویزوں سے کب چلیں گے؟ جب حرام کو نہیں چھوڑیں گے، جب حرام کو ہی، جب رسول اللہ کی شریعت جو معیشت کے نظام کمانے اور دینے، سودا کرنے اور کرانے کے لیے ہیں، جب ہم ان کا لحاظ ہی نہیں رکھیں گے تو برکت آئے گی؟ ہر روز 20 جھوٹ بولتے ہیں،
नाप तोल में कमी करते हैं, फिर नक्श ने क्या बरकत डालनी। ये वजह है, हजारों रुपए लाख रुपया भी महीने का आ रहा है ना, वो भी रो रहा है यार गुजारा नहीं हो, गुजारा, और वो 10,000 से गुजारा किया जा रहा है। ये बरकत की मिसाल है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह मजदूर को देख, जो बेचारा 3-4 लाख 500 रुपए मिलता होगा मजदूर को, ज्यादा से ज्यादा उस बेचारे की भी तो 10 से 12 हजार तनख्वाह बनेगी ना, क्योंकि 4 तो बीच में छुट्टियां आ गई, अगर पूरा महीना भी उसका लग जाए, 4 तो छुट्टियां, 2000 वो निकल गया, 500 भी अगर मजदूर को दिया जाता हो, अगर मेरे पास में हो ना कानून, यकीन जाने जितना मिस्त्री को पैसे दिए जाएं उससे दुगने जो है मजदूर को दिए जाएं। मिस्त्री मुश्किल काम करता है या मजदूर मुश्किल काम करता है? कानून तो यह होना चाहिए जो जितना मुश्किलात का सामना करे उसको उसकी उतनी मेहनत दी जानी चाहिए, उतनी उसकी क्या दी जानी चाहिए। हमारे उल्ट निजाम है, मिस्त्री 2-2 घंटे बैठा रहे चुप है, मजदूर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जाए तो पीछे से निजाम देखने वाला होता, नमाज पढ़ने चला गया, शर्म नहीं आती, ये कर दिया वो कर दिया। शर्म तो तुझे नहीं आती, मुसलमान होके ऐसी बकवास कर रहा है, मुसलमान होके ऐसी बकवास कर रहा है। नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है। तो बात क्या है, सरकार की वो हदीस मुबारका कि उम्मत में क्या आम हो जाएगा, झूठ उम्मत में, हत्ता के सरकार ने फरमाया कहीं कसम उठवानी पड़े अगर झूठी तो बंदे तलाश करने की हाजत नहीं रहेगी उस जमाने में, बल्कि बंदे वहीं पहले से खड़े होंगे। और आज हम ये सारा निजाम देख रहे हैं। फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जमाने में जब ये हालात पैदा हो जाए, जब ये हालात, फमन अरादा बिहबूबिल जन्ना फअलैहि बिल जमा वइयाकुम वल फिरका। अब अंदाजा करना है, फरमाया जब मेरी उम्मत में ये हालात पैदा हो जाए, जो हालात अब हम देख रहे हैं, जो हालात अब हम, फरमाया जब मेरी उम्मत में ये हालात पैदा हो जाएं तो फमन अरादा बिहबूबिल जन्ना, तो तुम में से अगर उस वक्त किसी का इरादा हो कि या अल्लाह मैं जन्नत जाना चाहता हूं, अगर उस वक्त किसी का इरादा हो कहां जाने का, फरमाया फिर तरीका यह है फअलैहि बिल जमा, तो फिर वो अहले सुन्नत जमात का फर्द बन जाए। अहले सुन्नत जमात का क्या बन जाए? अहले सुन्नत का मतलब क्या है? सुन्नत पे अमल करने वाले, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल। फरमाया फिर तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना उस जमाना में, तो इंशाअल्लाह मालिक तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, और जो मेरे तरीके और सुन्नत को तर्क कर देगा उसका ठिकाना फिर दोज़ख। आज हम, सहाबा को तो कहा गया कि अगर तुम्हारी जिंदगी में यह जमाना आए तो यूं कर लेना, हालांकि वो हर वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक ही चलते थे। मेरे भाई, उनको इस बात की हाजत भी नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से रसूलुल्लाह की सुन्नत के पैकर थे, वो तो मुस्तहब्बात को भी नहीं छोड़ते थे। हमारे फर्ज भी रह जाए तो हमें कुछ नहीं होता, उनमें से किसी का एक मुस्तहब रह जाता तो वो कई की देर रोता रहता था कि मालिक ये काम हो गया मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में फरमाया था कि अगर जन्नत दरकार है तो मेरी सुन्नत को अपनाना होगा, मेरे दिए हुए तरीके को अपनाना होगा। हम तो आज प्रैक्टिकली उस जमाने और हालात को देख रहे हैं। फरमाया था कि कसम उठाने से, कसम उठवाने के लिए बंदा तलाश करने की जरूरत, जहां उठाने वाले जगह होंगी वहां बंदे खुद खड़े होंगे। आज अदालतों में ये निजाम हम देख रहे हैं। फरमाया जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं, फमन अरादा बिहबूबिल जन्ना, तो जो चाहता है उस जमाने में रहते हुए भी जन्नत को जाना, जन्नत के रास्ते पे चलना, फरमाया फअलैहि बिल जमा, उसको चाहिए कि मेरी सुन्नत का लिहाज करते हुए जिंदगी बसर करे। जब वो मेरे तरीके पे चलेगा तो मेरा मालिक उसको जन्नत अता फरमा देगा। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इय्याकुम वल फिरका, फरमाया मैं तुम्हें डराता हूं फिरका बंदी में ना पड़ना। फिरका बंदी में मसलक अहले सुन्नत, मसलक अहले, खा वो हनफी हूं, खा वो मालिकी हूं, खा वो हम्बली हूं या शाफी उल मसलक हूं, इनके सिवा हर तरफ बदमज़हबियत, हर तरफ फिरका ही फिरका है। सरकार दो जहां ने फरमाया जय जमात है, इसको मजबूती से थाम लेना, इसको मजबूती से, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं
इस जमात को छोड़ के किसी और तरफ गए तो फरमाया जन्नत के रास्ते से भटक जाओगे। सरकार दो जहां की सया में हदीस है, सरकार ने यूं एक लकीर मुबारक खींची, यूं बिल्कुल सीधी, और फिर उसके इर्द गिर्द दाएं भी और बाएं भी बहुत सारे छोटे छोटे लकीरें सरकार ने खींचे और सहाबा को फरमाया देख रहे हो ये जो दरमियान में लंबी सी लकीर है, यह है मसला के हक्का और सिरात मुस्तकीम की लकीर। फरमाया इस पे जमे रहना। जो आज सहाबा और अहले बैत का अकीदा है, इसी अकीदे को थाम के जिंदगी बसर करना। अगर तुमने इसको छोड़ दिया, ये दरमियान वाला रास्ता सहाबा और अहले बैत का है, इर्द गिर्द जितनी मैंने लकीरें खींची हैं ये सब बद मजहबियत है और ये सब के सब फिरके हैं, गुमराह फिरके हैं। फरमाया अगर सहाबा और अहले बैत के तरीके को छोड़ दिया, मैं तुम्हें आज कह के जा रहा हूं, फिर जन्नत का रास्ता तुम्हें मुयस्सर नहीं होगा। सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो सहाबा और अहले बैत के अकीदों को अपनाया जाए। सहाबा और अहले बैत के अकीदों को यौम तबयद्दु वजूह, सूरह आल इमरान में कयामत के दिन कुछ खुश नसीब ऐसे आएंगे जिनके चेहरे फूल की तरह तरोताजा होंगे, जिनके चेहरों से तबयद्दु वजूह, जिनके चेहरे नूरुन अला नूर होंगे, उनके चेहरों से नूर झलकता होगा, उनके चेहरों से, उनके जिस्मों से रसूल कायनात की सुन्नत की बरकत से खुशबू हर सू फैल रही होगी, नूर फैल रहा होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि यौम तबयद्दु वजूह है कौन, आखिर उस मसलक उस जमात का नाम क्या होगा। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस आयत की तफसीर करते हुए, जो सहाबा के भी मुफ्ती है, किन के मुफ्ती है, सहाबा को भी फतवा अदा फरमाया करते थे, आपने फरमाया यौम तबयद्दु वजूह हुम अहलु सुन्नति व जमाअह। फरमाया ये अहले सुन्नत की बात कुरान में की जा रही है कि तुम अगर चाहते हो कि कयामत के दिन चेहरों से नूर झलकता रहे, अगर तुम चाहते हो कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे फूलों की तरह तरोताजा हो, तुम्हारे जिस्मों से खुशबू उठे, तुम्हारे जिस्मों से नूर झलक रहा हो, तो फरमाया हुम अहले सुन्नत व जमाअह। फिर अहले सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, जब कयामत के दिन आओगे तुम्हारे चेहरों से हर तरफ नूर ही नूर फैला होगा। अंदाजा लगाएं, सरकार ने फरमाया गुमराह फिरकों से बचते रहना, गुमराह फिरकों से। फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मिनल इत्नैनि अबअद। सरवर दो जहां ने फरमाया क्योंकि अगर बंदा अकेला हो जाए तो शैतान उसको शिकार कर लेता है। जिस तरह के एक रेवड़ की मिसाल दी जाती है, जो बकरी अपने रेवड़ को छोड़ के जंगल में अलग हो जाए, समझ आ रही, मालिक से दूर हो जाए, जो उसकी देखभाल करने वाला है, तो उसको जंगल के दरिंदे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और जिन पर मालिक खड़ा हो, जिन पर मालिक खड़ा हो, यहां भी यही फरमाया, फरमाया क्योंकि फ़इन्न शैतान माल वाहिद, जो मसलक से दूर हुआ, जिसने जमात को तर्क किया, शैतान उसका ईमान बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा। शैतान उसका ईमान बर्बाद करने में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मसलक में होगा तो मसलक क्योंकि 1400 साल पीछे तक जा रहा है। फैजान सरवर दो जहां से जारी है, फैजान मदीना मुनव्वरा से जारी है। जब तुम मसलक के साथ रहोगे, मसलक के अहले सुन्नत में जुड़े रहोगे, फरमा भले जो 1400 साल तो दूर की बात है, मफ़हूम हदीस अर्ज करने चला हूं, 14,000 साल भी बीत जाए, मसलक को ना छोड़ना, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें फैज पहुंचाता रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत मैं करता रहूंगा। शर्त यह है जो मसलक दे के जा रहा हूं उसी मसलक पे पाबंद रहना, सहाबा और अहल बैत के अकीदे को तर्क न करना। जो मेरी जात के साथ सहाबा का अकीदा है, अहल बैत का अकीदा है, अगर इस अकीदे को तुमने थाम लिया तो सुन लो, जितना मर्जी दूर चले जाओ, मुझसे जब जन्नत दूर नहीं है तो ये छोटी सी कायनात कब दूर हो सकती है। मैं मदीने में बैठ के जन्नत तक अपना हाथ पहुंचा देता हूं, ये बेचारी छोटी सी कायनात मुझसे दूर नहीं। फरमा मैं तुम्हारी शैतान से हिफाजत करूंगा। शर्त यह है अकीदा वो रखना जो आज सहाबा अहले बैत रखते हैं। नए मन घड़त और गंदे अंदाज से जो गलत किस्म की तफसीरें और तावीलें निकाल के सहाबा अहल बैत बुजुर्गान दीन अंबिया की शान में गुस्ताखी वाले जो अकीदे हूं, फरमाया शर्त यह है कि उनसे नफरत रखना, उन अकीदों की तरफ मत जाना। अकीदा वो रखना
کہ یا رسول اللہ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم انبیاء کی ہے۔ فرمایا پھر میں تمہارا محافظ ہوں، پھر میں تمہارا کیا ہوں؟ اور جس امتی کی حفاظت خود نبی فرمایا اس کو اور کسی کی کوئی ضرورت ہے؟ تبھی فرمایا الگ ہوئے تو شیطان اچک لے جائے گا، اگر ان عقیدوں کو چھوڑ دیا تو شیطان ایمان برباد کر دے گا، شیطان تمہارا ایمان کیا کر دے گا؟ پھر سرکار نے مزید آگے جملہ ارشاد فرمایا وَلَا يَخُلُّونَ رَجُلٌ بِإِمْرَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جاتا ہے، ایک مرد ہے اور ایک آپس میں محرم نہیں ہے، آپس میں محرم اجنبی عورت ہے، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، فرمان میں تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ ان میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ حرام فرمایا کسی اجنبی عورت سے کسی انداز کا تعلق رکھنا، کسی انداز کا کیا رکھنا؟ اب ممکن ہے کوئی حدیث کے جملوں کو دیکھ کے کہ ہم تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کون سے ان سے ساتھ ہوتے ہیں؟ میرے بھائی یہ مطلب ہرگز نہ لینا کہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو تب حرام ہوگا، کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے کسی نے اجنبی عورت سے تعلق رکھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ حرام کر دیا ہے، اپنی امت پہ کیا کر دیا ہے؟ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ کسی جگہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں کا بھی ایک زنا ہے، تیری آنکھوں کا بھی ایک زنا ہے، تیری زبان کا بھی ایک زنا ہے، تیرے کانوں کا بھی ایک زنا ہے، تیرے پاؤں کا بھی ایک زنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھوں سے پکڑنا، یہ تیرے ہاتھوں کا زنا ہو گیا۔ کسی اجنبی کو پکڑنا، آنکھوں کا زنا، کسی اجنبی کو گھور گھور عورت کو دیکھنا تیری آنکھوں کا زنا ہے۔ سرور دو جہاں کانوں کا زنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کوئی گفتگو سننا، اب ضروری نہیں کہ زبان کی گفتگو تم تک پہنچے، اس کے قلم کی تحریر بھی پہنچ جائے، اس کے ہاتھ کی تحریر بھی پہنچ جائے۔ فرمایا یہ بھی امت کے لیے میں نے حرام اور کبیرہ گناہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ جس کام کو سرکار نے حرام، کبیرہ گناہ، جہنمی لوگوں کا کام قرار دیا ہے، آج شاید نوجوان طبقے میں کوئی شخص بچا ہوا ہو۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ جس انداز سے آج اس امت مسلمہ کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، نہ عزت جس کی پامال ہو رہی ہے نہ اس کو کوئی خوف و خطرہ ہے، نہ عزت پامال کرنے والوں کو کوئی خوف و خطرہ ہے۔ خدا را شرم کرو، حیا کرو۔ کوئی دنیا کا فرد نہ دیکھے تو کیا ہوا؟ جب تم نیٹ پر یا موبائل کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اجنبی عورت سے تعلق قائم کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس مالک نے تمہیں بنایا ہے کم از کم وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حیا تو اللہ سے ہونی چاہیے، خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ آج الٹ نظام ہو گیا ہے، ماں باپ دیکھ لیں تو یہ اس سے فوراً جس جگہ بیٹھا ہے اس تعلق کو فوراً کاٹ دے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کو حیا ہی نہیں آتی۔ اندازہ لگائیں آپ کس قدر امت گمراہی کا شکار ہو چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا تیسرا وہاں شیطان، اور آگے فرمایا وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اس زمانے میں جس زمانے پر یہ حدیث سچی آ رہی ہے، جو ابتدا سے بیٹھے ہیں، اب میں ساری باتیں بار بار دہرا نہیں سکتا، وقت آپ کے سامنے قلیل ہوتا ہے۔ فرمایا اس وقت مومن کی تعریف میں کرنے چلا ہوں۔ کون مومن ہوگا؟ کون؟ اندازہ لگانا اپنے محبوب کا فرمان ہے۔ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، فرمایا جس کو نیک اعمال خوش کر دیں، جس کو نیک اعمال خوش کر دیں، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، اور برے کام جو شریعت کے خلاف ہے اس کو پریشان کر دیں، اس کو غمگین کر دیں، اس کو تکلیف پہنچائے، برے کام اور اچھے کام سے اس کو راحت ملے، فَهُوَ مُؤْمِن، فرمایا میں نے کہا وہی مومن ہے، میں نے کہا وہی کیا ہے؟ اندازہ لگائیں آج ہم اس حدیث کی روشنی میں ہر بندہ اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کی پڑتال کرے، احتساب کرے اپنا۔ آج 5-10 منٹ رات کو اکیلے بیٹھ جانا اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے 24 گھنٹے جس طرح بھی کسی کے گزرتے ہیں، میرے جس طرح گزرتے ہیں آپ نہیں جانتے، لیکن مجھے تو پتا ہے نا، آپ کے جیسے گزر رہے ہیں، کسی کو نہ علم ہو، کم از کم آپ کو پتا ہے۔ 5-10 منٹ رات کو اکیلے بیٹھ جانا
اور اس حدیث کو سامنے رکھا کہ میرے آقا نے تو یہ فرمایا تھا جس کو نیکی والے کام خوش کر دیں، اچھائی والے کام اس کو راحت پہنچائے، اچھائی والے کام سے اس کو سکون ملے، شریعت پہ چلنے سے اس کو راحت اور سکون میسر ہو، اور برے کاموں اس کو پریشان کر دیں، گندے اور خلاف شرع کاموں کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اس کو کیا ہو؟ تکلیف ہو، فَهُوَ مُؤْمِن۔ سرکار نے فرمایا تھا وہ مومن ہے۔ کیا میرے اندر یہ استعداد ہے؟ یوں ذرا سوچنا، حدیث کو اپنے اوپر لاگو کرتے یوں سوچنا، ورنہ یاد رکھنا باقی سب کہانیاں ہیں جو شیطان نے مسلمانوں کو گھر کے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، اگر مسلمان بننا ہے، کامل ایمان والا بننا ہے، تو پھر انداز یہ ہو اچھا کام کرو تو تمہاری روح خوش ہو جائے، نیکی کا کام کرو تو دل کو سکون پہنچے، اور اگر برا کام ہو تو تڑپ جائے تمہارا وجدان، تڑپ جائے تمہارا وجود، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارے پورے جسم کا آرام تباہ و برباد ہو جائے، فرما سمجھ لینا تو مومن ہو چکا ہے۔ لیکن آج یہ بات بہت کم نظر آتی ہے، بدقسمتی سے آج یہ بات بہت، دیکھو نا، اگر یہ بات ہوتی تو نمازیں قضا ہی کیوں ہوتی، اگر یہ بات ہوتی تو داڑھیوں کو منڈایا ہی کیوں جاتا، اگر یہ بات ہوتی کہ نیکی تجھے سکون کا، تیرے سکون کا سبب بس نیکی ہو، اور تیری تکلیف تجھے اذیت کا سبب بس گناہ ہو، تب تو مومن ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آج یہ مختلف انداز سے گناہ ہوتے ہی کیوں؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے؟ بولو تو صحیح، آخر تک بولو، کس ہستی کا فرمان علی شان ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کسی کی اصلاح اور کسی کے نیک پرہیزگار ہونے کے لیے کوئی اور بات نہیں پیش کی جا سکتی نا۔ سرکار دو جہاں کا فرمان علی شان ہو، فرمایا اگر نیکیاں تجھے راحت اور سکون پہنچائیں اور برائی تجھے اذیت کا سبب بنے۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہوں گا، ہمارے جیسا عام بندہ اگر آگ کو ہاتھ میں لے تو اذیت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے بندے روزانہ اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے یہاں سے اذیت بھی پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ حدیث یہی نہیں کہہ رہی وَسَاءَتْ سَيِّئَتُهُ، اور جس کو اس کے گناہ والے کام تکلیف دیں، مطلب کیا ہے؟ جب تکلیف والی چیز ہے تو بندہ اسے دور بھاگتا ہے، بندہ اس سے، پتہ ہے کہ بجلی کو ہاتھ لگایا تو تکلیف ہوگی، کیا ہوگی؟ پتہ ہے کہ 8 10 15 20 فٹ اوپر زمین سے ہم نے ویسے ہی چھلانگ لگا دی تو کیا ہوگی؟ جبکہ کوئی سیفٹی کا نظام نہ ہو، تکلیف ہوگی۔ تو کوئی کرتا ہے یہ کام؟ تو مومن کی شان تو سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو اسی طرح گناہوں کے کاموں سے تکلیف ہوتی ہو، جب اس کو تکلیف ہوگی تو گناہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اندازہ لگاؤ پھر مومن کہاں سے تلاش کریں؟ کامل مومن کی بات، یہ مطلب نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، ہرگز ایسا مطلب نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ رسول اس سے ناراض ہیں۔ کوئی بھی بندہ گناہ کرے اس انداز سے اپنے آپ سے پوچھ لے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے گناہ سے؟ اگر ہوتی ہے تو مومن ہے، اگر ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو سمجھے میں کامل مومن نہیں رہا، میں کامل مومن۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو کتنا مقدس نشانی اور علامت عطا فرمائی ہے۔ اگر امت غور کرے، اگر امت اندازہ لگائے، اس سے آسان طریقہ بھی ہے اپنے پرہیزگاری کو پہچاننے کا کوئی اور۔ جہاں مرضی ہوں، ساتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی پہاڑ ہے جس کو اٹھانا پڑے گا، جہاں مرضی بیٹھے ہو، جہاں مرضی سو رہے ہو، جہاں مرضی کام کر رہے ہو، فرمایا نشانی تیرے ساتھ ہی ہے، نشانی تیرے، اچھائی والے کام تجھے خوش کر دیں، تیری راحت کا، تیرے سکون کا سبب بنے نیکی کے کام، اور برائی والے کاموں سے تجھے تکلیف ہو، اذیت ہو، فَهُوَ مُؤْمِن، فرمایا میں نبی کہہ رہا ہوں وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک ہے میرا کہنا کہ میں مومن ہوں، ایک ہے آپ کا کہنا کہ میں مومن ہوں، اور ایک ہے سرکار فرما دیں یہ مومن ہے۔ کتنا فرق ہے! میرا اور آپ کا مومن کہنا اور ہے،
جو جنت کے خود مالک ہیں ان کا کہنا کہ یہ مومن ہے یہ اور بات ہے۔ تو ہمیں اس انداز کا مومن ہونا چاہیے، ہمیں اس انداز کا کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے کہ مالک اپنی رحمت کا صدقہ ہم کمزور ہیں، اضعف ہیں، ضعیف ہیں، تجھے تیرے محبوب کی عزت کا واسطہ ہے، نموز کا واسطہ ہے، بس ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے جیسا ہم نے تیرے محبوب کی حدیث میں پڑھا، ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے مالک، ہمیں ایسا ہی۔ مالک سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین متین کو سیکھ کر آگے سکھانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔